पंजाब के ضمنی الیکشن سے پہلے مسلم لیگ نون کی برتری واضح تھی۔ ضمنی الیکشن سے پہلے 177 نشستیں تھیں اور پی ٹی آئی کے 5 مخصوص نشستوں کے بعد 173 نشستیں تھیں۔ ضمنی الیکشن سے پہلے ہر زبان پر یہ بات زد عام تھی کہ نون لیگ اپنی وزارت اعلیٰ پنجاب بچانے میں کامیاب ہو جائے گی، لیکن ایک طرف 110 نیوز کا ریسرچ اور تحقیقی رپورٹر سٹاف ہی تھا جس نے کہا کہ وزارت اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف کے پاس نہیں رہے گی۔ 16 جولائی کو ایک مکمل اور جامع رپورٹ بنائی جس میں کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز بالکل نہیں رہ سکیں گے، بلکہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائیں گے۔ 110 نیوز کے تحقیقی شعبے نے بتایا کہ عمران خان اب نیوٹرل کو ایسا سرپرائز دینے والے ہیں کہ یہ نیوٹرل ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ تحقیقی اسپیشل رپورٹ میں ہم نے آپ کو بتایا کہ اگر دھاندلی اور زور زبردستی سے پی ٹی آئی کو ہرانے کی کوشش کی گئی تو عمران خان ان ارکان کو استعفے کا کہہ دیں گے جو مسلم لیگ نون کے ارکان عمران خان اور ان کے ساتھیوں سے رابطے میں ہیں۔ پھر الیکشن سے پہلے فیصل نیازی اور جلیل شرک-پوری کا استعفیٰ آ گیا اور عمران خان نے اپنے پتے شو کرنا شروع کر دیے اور نون لیگ کے رکن پنجاب اسمبلی محمد کاشف بھی نااہل ہو گئے۔ اس کے بعد نون لیگ کو ضمنی الیکشن میں جیت کے لیے زیادہ نشستیں درکار تھیں۔ مسلم لیگ نون اور ان کے حواریوں کے پاؤں اکھڑ چکے تھے۔ اوپر سے راجہ ظفر الحق جو مسلم لیگ نون کے چیئرمین ہیں، اس کی بغاوت نے آگ میں اور پٹرول ڈال دیا۔ اب ضمنی الیکشن میں پی ٹی آئی کی جیت کے بعد پنجاب میں حکومت پی ٹی آئی کی بنے گی۔ مسلم لیگ نون شکست کو قبول کر چکی ہے۔ یہ مسلم لیگ نون کی طرف سے پہلی دفعہ ایسا کیا گیا کہ اس نے شکست کو قبول کیا۔ لوگ خوشی منا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دے رہے ہیں، لیکن اب کی بار بھی آپ کو 110 نیوز کا تحقیقی شعبہ ایک خبر سے آگاہ کر رہا ہے اور اپنی روایت برقرار رکھے گا۔ نواز شریف اور شہباز شریف میں مشاورت جاری ہے۔ نون لیگ کے اتحادیوں نے کچھ فیصلہ کرنے کی سوچ لی۔ آنے والے دنوں میں آپ کو قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کے ساتھ بلوچستان اسمبلی سے مزید علیحدگی اور استعفوں کی خبریں ملنے والی ہیں۔ پرویز الہی وزیر اعلیٰ بننے کے بعد چند قوانین تبدیل کرنے اور نئے قوانین بنانے کے بعد اسمبلیاں توڑ دیں گے۔ یہ سب کی سوچ ہے، لیکن ایسا ابھی نہ سوچیں کیونکہ میں نے آپ پہلے ہی رپورٹ میں کہا تھا کہ عمران خان گریڈ گیم کا آغاز کر چکا ہے۔ پنجاب میں احتساب ہوگا اور ایک کا نہیں سب کا احتساب ہوگا۔ پولیس اور دوسرے اداروں میں بہت سی تبدیلیاں ہوں گی۔ پنجاب کی بیوروکریسی میں تبدیلی کے بعد عوام کو سہولتیں بھی فراہم کی جائیں گی۔ صحت کارڈ، بلدیاتی الیکشن اور نئے قوانین کے تحت کھینچا تانی شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہی پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل ہوں گی۔ لیکن ٹھہریے، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پنجاب اسمبلی سے استعفوں اور اسمبلی توڑنے کی آوازیں تو آئیں گی، لیکن قومی اسمبلی ٹوٹنے کے بعد ہی پنجاب اسمبلی توڑی جائے گی، کیونکہ عمران خان قومی اسمبلی سے استعفوں کے بعد پنجاب اسمبلی کو توڑنے کی غلطی نہیں کریں گے۔ ہاں، ایک پریشر ضرور بنائے رکھیں گے کیونکہ عمران خان کو سیاستدان نہ سمجھنے والے اب اپنی شکست مان چکے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف وطن واپس آئیں گے۔ نواز شریف وطن واپس بالکل نہیں آئیں گے، بلکہ پاکستان سے کچھ سیاستدان آپ کو باہر جاتے نظر آئیں گے۔ جماعت اسلامی اور تحریک انصاف آپ کو ایک پیج پر نظر آئیں گی۔ متحدہ اور پی پی میں علیحدگی ہو جائے گی۔ نون لیگ سولو فلیٹ کرے گی، جبکہ پیپل پارٹی بھی سولو فلیٹ کی تیاری کر چکی ہے۔ جی ڈی اے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی رہے گی، البتہ اب پرندوں کے اڑنے کا وقت آ گیا۔ وہ ہری بھری فصل کی طرف اڑیں گے، لیکن عمران خان اس مرتبہ ان کو لفٹ کرانے کے چکر میں نہیں ہے۔ عمران خان نے سیاست کی وہ بنیاد رکھ دی ہے جہاں پچھلے کئی سالوں سے عوام کو پاگل بنایا جا رہا تھا۔ اب عوام نے حق اور سچ سمجھنا ہی نہیں بلکہ بولنا بھی شروع کر دیا۔ آنے والے جنرل الیکشن میں مسلم لیگ نون ایک علاقائی جماعت بن کر رہ جائے گی۔ یہ تو حال ہے عمران خان کی چال کا، لیکن ادھر بڑے بھی اپنا دباؤ اور برتری قائم رکھنے کے لیے ایک نیا طریقہ کار اپنانے کو تیار ہیں، جسے ہم ٹیکنوکریٹ کی حکومت بھی کہتے ہیں۔ ایک نیا سیٹ اپ بنائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایک گروپ بنایا جا رہا ہے۔ علیحدہ سیٹ اپ بنانے کی سوچ اور اس میں عمران خان کو بھی شامل کرنے کی جدوجہد بھی جاری ہے، لیکن عمران خان اپنی پاور اور عوامی پاور میں اپنی ہی چال چلے جائیں گے۔ اب ہوگا وہی جو عمران خان چاہے گا، کیونکہ گریڈ گیم کا آغاز اب عمران خان نے کیا۔ نیوٹرل اپنی گیم ختم کر چکے ہیں، کیونکہ ان کی گیم کا آغاز جو ہوا تھا اس کا اختتام
کل 17 جولائی 2022 کو ہو گیا۔ محمد کاشف 110 نیوز لاہور۔